بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق اسلامیات لازمی BSc ADS پارٹ 1 میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نمبر 29 کا ترجمہ و تشریح پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخصف گانٹھ لیتے تھے، نعلہ اپنے جوتے، ویخیط اور سی لیتے تھے، ثوبہ اپنے کپڑے، وَيَعْمَلُ اور کام کرتے تھے، فی بیتہ اپنے گھر میں، کما جیسے، یعمل کام کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی بیتہ اپنے گھر میں۔ وقالت اور آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کانا بشرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، من البشری انسانوں میں سے، یفلی جوئیں نکالتے تھے، ثوبہ اپنے کپڑوں سے، ویحلب اور دودھ دو لیتے تھے، شاتہ اپنی بکری کا، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور اپنے ذاتی کام بھی خود کر لیتے تھے۔ باب محاورہ ترجمہ۔ اس حدیث مبارکہ کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے گانٹھ لیتے تھے اور اپنے کپڑے بھی سی لیتے تھے، اور اپنے گھر میں اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان تھے، آپ اپنے کپڑوں میں سے جوئیں بھی نکال لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ بھی دوتے تھے اور اپنے ذاتی کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں درج ذیل موضوعات کو بیان کیا گیا ہے: گھر کے کاموں میں شرکت، بشری تقاضے، بکری کا دودھ دونا، ذاتی کام کاج۔ پہلی ہیڈنگ، گھر کے کاموں میں شرکت۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معمولات کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک گھریلو آدمی کی حیثیت سے انجام دیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں رہتے ہوئے اپنے جوتے کو ٹانکا خود لگا لیتے تھے، اپنے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے تھے یعنی مرمت کر لیتے تھے، اور اپنے کپڑے بھی خود ہی سی لیتے تھے، یعنی کپڑوں میں جہاں کہیں پھٹ گیا ہے یا ٹانکا لگا ہے تو وہاں پر اس کی مرمت بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے، اور اپنے گھر میں اس طرح کام کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ، بشری تقاضے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے انسان تھے، مگر آپ ایسے انسان ہیں کہ ان کی شان کا کوئی اور انسان نہیں ہے، آپ افضل البشر ہیں، لیکن بشری تقاضوں کے مطابق آپ اپنے ذاتی کام کاج خود ہی کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے مرمت کر لیتے، اپنے جوتے مرمت کر لیتے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر ہو کر بھی تمام عام انسانوں، عام مسلمانوں کی طرح کام کاج کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ ہم بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج یا اپنے ذاتی کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کر لیا کریں، خود ہی پانی پی لیا کریں، اپنے کپڑے خود ہی صاف کر لیا کریں۔ اس طرح دیگر تمام معاملات میں ہمیں اپنے کام خود کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ بکری کا دودھ دوہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکری کا دودھ بھی خود ہی نکال لیتے تھے اور اپنے دیگر ذاتی کام بھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے کام کاج کے لیے نوکروں اور ملازموں کے محتاج بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ، ذاتی کام کاج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کام کاج خود ہی اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا نبیوں کا شیوہ ہے۔ ہمیں بھی اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنا کام کاج کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ اپنے ذاتی کام خود ہی کر لیا کریں۔ اس سے محنت و مشقت کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ ایک بار سفر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ہمراہ تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے، کھانے کا وقت تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں بکری کو ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا کہ اس کا گوشت میں بناؤں گا، تیسرے نے کہا کہ میں پکاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں چن کر لاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ کام آپ کی طرف سے کر لیں گے، آپ کچھ بھی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، آپ نے حدیث نمبر 29 کا ترجمہ اور اس کی تشریح ملاحظہ فرمائی۔ اگر آپ ان ہیڈنگز کے ساتھ اس حدیث کی تشریح دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایگزام میں آپ کو فل مارکس ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنے ذاتی کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔